ویلکم بیک ٹو فالس سیکرٹس۔ اس گفتگو کا مقصد محض تاریخی تحقیق اور فلسفیانہ مطالعہ ہے۔ یہ معلومات مورگ آفیشل کی تحقیق اور رائے پر مبنی ہیں۔ ہم کسی بھی مذہبی یا ثقافتی عقیدے کی دلازاری نہیں چاہتے۔ تو کیا ہو اگر انسانیت کی سب سے پہلی کہانی جو ہم سب کو سنائی گئی ہے وہ ادھوری ہو؟ کیا ہو اگر آدم اور حوا سے بھی پہلے کوئی اور تھا؟ ایک ایسی عورت جسے برابر بنایا گیا لیکن پھر جان بوجھ کر تاریخ سے مٹا دیا گیا۔ آج ہم اسی کہہ سکتے ہیں کہ ممنوع راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں، للت کی کہانی۔ بالکل، اور یہ کہانی واقعی بہت گہرائی میں جاتی ہے۔ اس کی جڑیں جو ہیں وہ قدیم یہودی لوک داستانوں میں ملتی ہیں۔ خاص طور پر ایک کتاب ہے الفابیٹ آف بین سیرا۔ الفابیٹ آف بین سیرا؟ جی، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی بنیادی مذہبی کتاب نہیں ہے۔ اچھا۔ اسے ایک تنزیہ متن سمجھا جاتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہ اتنے عرصے تک مین سٹریم سے باہر رہی۔ اور اس کتاب کے مطابق للت کو آدم کی پسلی سے نہیں بنایا گیا تھا۔ تو پھر کیسے؟ اسی مٹی سے جس سے آدم بنے تھے، مطلب وہ ہر لحاظ سے برابر تھیں۔ یعنی بالکل شروع سے ہی برابری کا تصور تھا۔ تو پھر جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ مسئلہ طاقت سے شروع ہوا، کنٹرول سے۔ جب آدم نے جنسی تعلقات میں برتری کا مطالبہ کیا تو للت نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا موقف کیا تھا؟ بہت واضح تھا۔ اس نے کہا ہم دونوں برابر ہیں کیونکہ ہم دونوں ایک ہی زمین سے بنے ہیں۔ یہ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، یہ اصول کی جنگ تھی۔ اور پھر؟ اور جب اسے جھکنے پر مجبور کیا گیا تو اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو ناقابل تصور تھا۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے خدا کا وہ پوشیدہ نام پکارا جس میں کائنات کو بدلنے کی طاقت تھی، اور وہ جنت سے اڑ گئی۔ واہ، یہ تو سیدھی سیدھی بغاوت ہے۔ لیکن اپنی آزادی کا انتخاب کرنے کے بعد اسے جس طرح پیش کیا گیا وہ بہت خوفناک ہے۔ بہت خوفناک۔ اسے فوراً ایک عفریت بنا دیا گیا، بچوں کی قاتل، شیطانوں کی ماں۔ آخر اتنا شدید رد عمل کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایک عورت نے نہیں کہنے کی ہمت کی؟ بالکل، یہ ایک کلاسک حکمت عملی ہے۔ جب آپ کسی طاقتور عورت کے نظریے کو شکست نہیں دے سکتے تو آپ اس کے کردار کو داغدار کر دیتے ہیں۔ اسے ایک مثال بنا دیا جاتا ہے۔ جی، ایک وارننگ کہ اگر کوئی اور بھی اصول توڑے گا تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ نفسیاتی طور پر بھی یہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ مشہور ماہر نفسیات کارل یونگ کے نظریے کو دیکھیں تو للت ہمارے شیڈو سیلف کی علامت ہے۔ شیڈو سیلف مطلب؟ ہمارے وجود کا وہ تاریک حصہ جسے ہم سب دباتے ہیں، ہمارا غصہ، ہماری خواہشات، ہماری بغاوت۔ یونگ کا ماننا تھا کہ جب تک ہم اپنے اندر کی اس للت کا سامنا نہیں کرتے ہم کبھی مکمل نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی ہم سب کے اندر ایک للت ہے جسے معاشرہ دبانے کو کہتا ہے۔ تو جنت سے نکلنے کے بعد للت کی کہانی ختم نہیں ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خاص طور پر یہودی تصوف کی کتاب زہر میں اس کی کہانی ایک حیرت انگیز موڑ لیتی ہے۔ اچھا؟ وہاں وہ سمائل یعنی موت کے فرشتے سے رشتہ جوڑ لیتی ہے۔ یعنی آدم اور حوا کا ایک تاریک عکس؟ بالکل۔ ایک طرف جنت میں خدا کی فرما برداری کا مثالی جوڑا، اور دوسری طرف اندھیروں میں افراتفری اور بغاوت کا جوڑا۔ زہر کے مطابق ایک کے بغیر دوسرا موجود نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب للت خدا کی ساتھی بن جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے پیچیدہ اور گہرا حصہ ہے۔ دیکھیں، زہر کے مطابق جب انسانیت کو جلاوطن کیا گیا اور شکینہ یعنی خدا کی وہ الہی مونس موجودگی انسانوں سے دور ہو گئی تو اس خلا کو للت نے پر کیا۔ مطلب جب روشنی چلی گئی تو اندھیرے نے اس کی جگہ لے لی؟ جی، یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے کہ کائنات کو توازن کی ضرورت ہے، اور کبھی کبھی خدا کو بھی اپنے سائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت جسے ہزاروں سال تک شیطان بنا کے پیش کیا گیا، آج اسے حقوق نسواں، آزادی اور خود مختاری کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بالکل۔ یہ دکھاتا ہے کہ کہانیوں کے معنی کبھی بھی فکس نہیں ہوتے۔ ہر نسل انہیں اپنے تجربے کی روشنی میں دوبارہ دریافت کرتی ہے۔ آدم جو کنٹرول چاہتا ہے، حوا جو خاموشی سے اصولوں کی پیروی کرتی ہے،
اور للت جو حفاظت اور سکون کو ٹھکرا کر اپنی کہانی خود لکھنے کے لیے ایک نامعلوم راستے پر نکل پڑتی ہے۔ اور یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ جب ہمیں آزادی اور کنٹرول کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے تو ہم کون سا راستہ چنتے ہیں؟ اور اس انتخاب کی کیا قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں؟